الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی اور وہی کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہماری اس کاوش کو خیر کثیر تک پہنچائے گا۔ میں آپ کا معالج محمد اسلم مرزا الحکیم سینٹر کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ بواسیر کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیا غذا لینی چاہیے اور اس میں کیا پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے گھریلو غذائی علاج کیا ہیں اور الحکیم سینٹر کی اس مرض پر کیا تحقیقی دوا ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو اس مرض کے لیے جاننا ضروری ہے، جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بواسیر بہت عام مرض ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ 50% لوگوں کو ہے تو یہ بات مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ آج کے دور میں ہماری غذا، رہن سہن اور ماحول اس قدر پیچیدہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے امراض اس سے یوں ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کا مرض جو ہے وہ معدے کے آخری حصے، بڑی آنت اور مقد کا مرض ہے۔ یہ مرض زیادہ تر 2 قسم کا ہے، جسے عام طور پر خونی اور بادی بواسیر کہا جاتا ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس بواسیر میں خون آ رہا ہو اور مسے بنے ہوئے ہوں وہ خونی بواسیر ہے۔ اس کے علاوہ اگر خون نہ بھی آ رہا ہو اور صرف مسے بنے ہوئے ہوں تو وہ بھی خونی بواسیر ہی کہلائے گی۔ بادی بواسیر میں صرف درد اور جلن اور تکلیف ہوتی ہے، خون نہیں آتا۔ وجوہات کے لحاظ سے یہ مرض 2 قسم کا ہے۔ ایک جو خونی بواسیر ہے جس میں مسے اندر ہوں یا باہر ہوں، وہ خشکی اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا مرض جس میں مسے نہیں ہوتے، صرف درد اور جلن ہوتا ہے، وہ معدے اور جگر کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علامات میں جو خونی بواسیر کے مریض ہیں ان کے مسے یا تو مقد کے باہر ہوتے ہیں یا مقد کے اندر، لیکن گاہے بگاہے ان سے خون آتا رہتا ہے اور مریض کا بیٹھنا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور جلن اور درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے مریض جو ہیں بادی بواسیر والے، ان کو خون نہیں آتا، صرف درد اور جلن ہوتی ہے اور مقد کے مقام پر ہر وقت جلن اور مرچیں لگی رہتی ہیں۔ وجوہات میں جو خونی بواسیر والے مریض ہیں ان کا جو زیادہ مرچ مسالہ کھانا، آلو، بینگن اور نمکین چاول اور بڑا گوشت، ایسی غذائیں کھانا، بوتلیں پینا، خشک ماحول میں رہنا اور تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھانا اس مرض کو پیدا کرتا ہے۔ بادی بواسیر والے جن کو مقد میں درد اور جلن اور تکلیف ہے، یہ مرض زیادہ تر جگر کی گرمی کی وجہ سے اور معدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زیادہ گرم چیزیں کھانا، دھوپ میں پھرنا، مرچ مسالے والی چیزیں کھانا اور جگر کے کئی دوسرے امراض کی وجہ سے بھی بادی بواسیر ہوتی ہے، جس میں مقد میں جلن وغیرہ ہوتی ہے۔ مقد میں جلن کا ہونا یا پیشاب کے ساتھ جلن کا ہونا یہ جگر کی گرمی پر دلالت کرتا ہے۔ پرہیز کی صورت میں اس مرض میں مرچ مسالے کا استعمال بالکل بند کر دیں، گرم چیزیں کھانا چھوڑ دیں، آلو، بینگن، مسور کی دال اور بڑا گوشت اور نمکین چاول بالکل بند کریں۔ اور بادی بواسیر والے جن کو جگر کی گرمی سے بواسیر ہے وہ مرغی، مرچیں، آم اور آڑو اور اس طرح کی گرم چیزیں کھانا بند کریں۔ غذا کے لیے اس مرض میں جو غذا استعمال کرنی چاہیے اس میں دودھ کا استعمال ہے اور کدو اور ٹینڈے اور توری اور بھنڈی اور اروی یہ چیزیں استعمال کریں، اور پھلوں میں سفید انار اور اچھے والا سیب اور کیلا اور تربوز
ان کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر قبض یا جلن کی زیادہ تکلیف ہو تو چھلکا اسبگول بھی استعمال کریں۔ اس مرض میں علاج سے زیادہ پرہیز جو ہے وہ کارگر ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، مرچ مسالہ اور تیز چیزیں استعمال کریں گے تو دوا آپ اچھی سے اچھی بھی استعمال کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو دوا کام کم بھی کرے پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوا سے پرہیز بہتر ہے۔ گھریلو علاج میں آپ لوگ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں، غذا میں دھنیے کی چٹنی کا استعمال زیادہ کریں، اور جب سالن پکائیں اس میں آپ خشک دھنیا ڈالیں۔ چھوٹی الائچی پیس کر کھانا بھی مفید ہے، چھلکا اسبگول کھانا بھی اس مرض کے لیے مفید ہے، اور کھیرے اور تر وغیرہ کا کھانا اس مرض میں بالکل مفید ہے۔ خشک مغزیات میں بادام کی گریاں رات کو بھگو دیں، صبح چھیل کر کھانا، اور خشخاش کا گھوٹ کر پینا، اور کدو کے مغز گھوٹ کر پینا، اور تربوز کے مغز گھوٹ کر پینا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ الحکیم سینٹر نے جو اس مرض کے لیے دوا بنائی ہے وہ ایک کیپسول کی صورت میں ہے، اور اسے نام دیا گیا ہے پائلیکس کا۔ پائلیکس کیپسول بادی اور خونی دونوں بواسیر کے لیے بہترین ہیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام پانی کے ساتھ استعمال کریں اور پرہیز کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ہم سے دور ہیں اور الحکیم سینٹر پر آ کر علاج نہیں کروا سکتے تو آپ فون کال کر کے ہم سے یہ دوا منگوا سکتے ہیں۔ آپ کو دوا بذریعہ کوریئر ارسال کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہم سے پائلیکس کیپسول یا کوئی اور دوا منگوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی ہے تو اپنے نام اور ایڈریس کے ساتھ ایک مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں ارسال کریں۔ ہر اچھی موصول ہونے والی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور دکھائی جائے گی۔ اور آخر میں اپنا اور عزیز و اقارب کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔